بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب اور خاص واقعات رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ کو سنائے جا رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں یہ بالکل آخری واقعہ سنایا جا رہا۔ یہ جو واقعہ ہے ایک بڑے عظیم بادشاہ کا واقعہ ہے جو سورۃ الکہف میں آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک ذکر کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ دنیا کے وہ عظیم بادشاہ جنہوں نے تقریباً آلموسٹ پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ ذوالقرنین کا یہ واقعہ سورۃ الکہف میں بتایا گیا ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ذوالقرنین ہی کے بارے میں تذکرہ کریں۔ ذوالقرنین کے سلسلے میں بہت ساری رائے الگ الگ مفسرین کی سامنے آتی ہے کہ ذوالقرنین سے مراد کیا ہے۔ عموماً ذوالقرنین کے ساتھ سکندر ذوالقرنین لگایا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سکندر تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، جس کے کراؤن میں، جس کے تاج میں 2 سینگوں کا نشان موجود تھا، جس کا سمبل تھا 2 سینگ، وہ جس کو الیگزینڈر کہا جاتا ہے، وہ ذوالقرنین ہے۔ وہی سکندر ذوالقرنین قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ جو سکندر تھا جس کو الیگزینڈر کہا جاتا ہے وہ مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، اور یہاں آیتوں میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ ایمان والے تھے، وہ نیک اور صالح تھے۔ اس لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے جس کو سائرس کہا جاتا ہے۔ سائرس دی گریٹ، ایک بڑا بادشاہ سائرس دی گریٹ، اور فارسی زبان میں، پرشین لینگویج میں اس کو کوروش اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کا جو نام ہے وہ کوروش اعظم ہے، اور انگلش میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بہت پہلے کے یہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے چونکہ مشرق کو اور مغرب کو، ایسٹ اور ویسٹ کو، دنیا کے ان الگ الگ حصوں کو فتح کیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، 2 سینگوں والے۔ یہ صالح بھی تھے، نیک بھی تھے، ایمان والے بھی تھے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں، سورۃ الکہف کی ان آیتوں میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے سفر کا تذکرہ ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئہ، کہ دنیا کے مغربی حصے کی طرف سفر کیا ذوالقرنین نے۔ بالکل دنیا کے کنارے پر پہنچے، ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، دنیا ختم ہو رہی تھی، آگے صرف سمندر ہی سمندر تھا، اور سمندر کا وہ پانی بھی چونکہ گدلا تھا، اس لیے جب سورج ڈوبتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جو سورج ہے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، دنیا کا بالکل کنارہ۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم سے ملاقات کی، ایک ایسی قوم سے ان کا سامنا ہوا جو مومن نہیں تھی، اللہ کا انکار کرنے والی قوم تھی۔ تو ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تم چاہے تو ان کو سزا دو، اور اگر ان سے بہتر سلوک کرنا چاہو تو بہتر سلوک بھی کر سکتے ہو۔ اور ذوالقرنین نے جس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہا ویسا برتاؤ کیا، جو برتاؤ، جو بیہیویئر مناسب تھا ویسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ یہ پہلا سفر ہے، دنیا کے مغربی حصے کا سفر۔ دوسرے سفر کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ جو سفر ہے وہ دنیا کے مشرقی حصے کا سفر تھا۔ ایران کی طرف سے جو مشرق میں پڑتا ہے وہ حصہ، ایک ایسے علاقے میں وہ ذوالقرنین پہنچتے ہیں جہاں کے لوگ بالکل خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے، حتیٰ کہ
انہوں نے اپنے لیے گھر بھی نہیں بنائے، خیمے اور ٹینٹ بھی نہیں لگوائے، بلکہ وہ بالکل کھلی فضا میں اور کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ سورج سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی آڑ نہیں لگا رکھی تھی، کوئی پردہ نہیں کر رکھا تھا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہ جو سفر تھا یہ مشرق کی طرف تھا، یہ ایسٹ کی طرف تھا۔ دنیا کے یہ دو الگ الگ حصوں میں انہوں نے سفر کیا، اور پھر اس دور کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، خاص طور سے مغرب کے حصے میں یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کا نام میڈیا تھا اور ایک کا نام لیڈیا تھا۔ انہوں نے ان طاقتوں کو مرعوب کیا اور مغرب کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر مشرق میں آئے، ایسٹ میں آئے تو مشرق کے علاقوں کو بھی انہوں نے فتح کیا۔ یہ دو سفر ہے۔ اور جو ان کا تیسرا سفر ہے، تیسرے سفر کے بارے میں ذکر ہے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون حدیثا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو پایا جو مشکل ہی سے بات کو سمجھتی تھی، یعنی حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کی بات کو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کی بات ذوالقرنین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا سفر ہے یہ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف یہ سفر تھا، اور اس سفر میں انہوں نے اس دور کی ایک بہت بڑی طاقت کو، جس کو بابل کہا جاتا ہے، بیبیلون کہا جاتا ہے، اس طاقت کو انہوں نے مرعوب کیا اور اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اور وہیں سے آگے بڑھے تو ایک علاقہ آیا جس کو قفقاز کہا جاتا ہے، کاکیسس کہا جاتا ہے انگلش میں، انگریزی زبان میں۔ اس علاقے میں جو پہاڑی علاقہ تھا وہاں کے لوگوں نے آ کے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں، یاجوج ماجوج کی وہ قوم ہے، اور ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، بڑی شریر قوم ہے، آپ ایک دیوار بنا دیجئے، ایک آڑ لگا دیجئے تاکہ وہ اس طرف رہیں اور ہم اس طرف آرام سے زندگی گزار سکیں۔ ہم اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مال کی ضرورت نہیں، مین پاور کی ضرورت ہے، تم اپنے آدمی مجھے دو، میں خود یہ کام کر دوں گا۔ اور انہوں نے وہ دیوار بنائی، پھر لوہا اور سیسے کو پگھلا کر اس کو مضبوط بنا دیا۔ یہ وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ تیسرا سفر ہے۔ اس دیوار کو بنانے کے بعد ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ فَمَسْتَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ لوگ نہ اس سے باہر آ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا غَادَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ کی مدد سے یہ کام میں نے کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب اللہ کا طے شدہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اس کا کام ختم ہو جائے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ تباہی مچائیں گے، جس کا تذکرہ احادیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو واقعات قیامت کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو جو سائرس دی گریٹ ہیں، جو کوروش اعظم ہیں، یا جو ذوالقرنین ہیں، ان کے ان تین سفروں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 83 سے 99 تک کیا گیا ہے، اور زیادہ ان کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ باقی یہ جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی، اس دیوار کا کیا ہوا، وہ دیوار موجود ہے یا نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے، یاجوج ماجوج کب آئیں گے، یہ ساری تفصیلات ہم نے ہمارے اسی چینل پر قیامت کے قریب پیش آنے والی جو نشانیاں، جو علامتیں ہیں اس میں بتا دی ہیں۔
یاجوج ماجوج کے سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہم نے بتائی ہیں. آپ جا کے یاجوج ماجوج کے بارے میں اگر جاننا ہے تو پھر وہ ویڈیوز دیکھیے. یہاں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے جنہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کو فتح کیا تھا اور پھر اس جگہ پہنچے جہاں کی زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بات بتائی تو وہاں یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایک بڑی دیوار تعمیر کر دی گئی. ذوالقرنین کے بارے میں اتنا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا کیسی بادشاہت دی، کیسی طاقت دی، کتنا پاور دیا. اگر اللہ چاہیں تو کسی کو بھی ایسی طاقت عطا کر سکتے ہیں، ایسا پاور عطا کر سکتے ہیں. پھر جب کام کر دیا ذوالقرنین نے تو زبردست طاقت اور قوت کے باوجود، ایسے پاور کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ یہ کہا غدا رحمت من ربی، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ کام ہوا. تو ایک پیغام بھی ہے اس میں کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں، بڑے سے بڑا کام کریں، اپنی طاقت اور قوت، اپنی صلاحیت پر کسی قسم کا کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی طرف اس خیر کے کام کو، اس نیک کام کو منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہی یہ کام ہوتا ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن کریم کی چند مخصوص صورتوں کو، قرآن کریم کے چند مخصوص واقعات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی، تو یہ بھی اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہو سکا ہے. تو قرآن کریم کے جو منتخب واقعات تھے وہ آج ختم ہو رہے ہیں. یہ بالکل آخری ویڈیو ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ترتیب ہوگی وہ آپ کو آگے بتائی جائے گی. آج کا یہ واقعہ اور ایسے ہی ذوالقرنین کے بارے میں جو معلومات بتائی گئی ہیں، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو پھر لوگوں کو بتائیے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں.